السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں کتنا ہی اہتمام اور کوشش کر لے مگر اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان قدم قدم پر غلطیاں کرتا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ جو غلطیاں روزے کی حالت میں ہو جاتی ہیں ان کی معافی تلافی کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے دو مقصد اس حدیث کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے، معافی ہو جاتی ہے۔ جبکہ صدقہ فطر ادا کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے غریبوں اور مسکینوں کی امداد ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، یعنی آج کے دن تو کم سے کم ان کو اتنا دو کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو یہ جو عید الفطر کا دن ہے، اس دن خوشی والے دن غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام مسلمانوں کے صدقہ فطر سے ہو جاتا ہے۔ جب آپ صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد اور وجہ سمجھ گئے تو اب آپ یہ سمجھیے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کو آپ جتنا باریکی سے اور جتنا دھیان سے سمجھیں گے تو آپ اتنا ہی زیادہ عقل مند شمار کیے جائیں گے اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ قربانی، زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ جو تین مسائل ہیں، تین چیزیں ہیں، ان کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ کس پر قربانی واجب ہے، کس پر فطرہ واجب ہے اور کس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو فطرہ بھی اس پر واجب ہے، جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر فطرہ بھی واجب ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ 60% مسلمانوں پر فرض ہے تو فطرہ بھی تقریباً 80-85% مسلمانوں پر واجب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر فطرہ بھی واجب ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو آپ ان تین چیزوں کو جوڑتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے: روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، اور تیسری چیز ہے مال تجارت، یعنی بیچنے کا کچھ بھی سامان۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ان تین چیزوں پر فرض ہوتی ہے اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ جبکہ صدقہ فطر کا معاملہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو زندگی کی ضروری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو یا اتنے سامان کا مالک ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی ہو۔ جیسے ضرورت سے زیادہ مکان چاہے کرائے پر اٹھا رکھا ہو یا خالی پڑا ہوا ہو، اسی طرح ضرورت سے زیادہ گرمی یا سردی کے کپڑے یا برتن یا دیہاتی آدمی کے پاس سال بھر کا غلہ موجود ہو اور شہر کے کاروباری آدمی کے پاس تقریباً 2 مہینے کا راشن موجود ہو، تو ایک مہینہ تو ضرورت میں داخل ہے اور دوسرے مہینے کا سامان ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی چیز کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو بہرحال صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے انسان کے پاس زندگی گزارنے کے ضروری سامان کے علاوہ جو فالتو سامان گھر میں رکھا ہوا ہے اس سارے سامان کی قیمت جوڑی جائے گی۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو فطرہ دینا پڑے گا، اور اگر اس سے کم ہے، اگر اس کے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے، اتنا بھی سامان نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔